نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ کے دین کے تقاضوں، مرادات ربانی اور اللہ کی مرضیات کے اعمال پر کھڑے ہو جانا، قربانیاں دے دینا، یہ اللہ کی طرف سے نصرتوں کا سامان ہے۔ اور ایمان والے کو اعمال اور ایمان اور عقیدے کی ثبات قدمی میسر ہوتی۔ ہندوستان کے مشائخ یعنی بزرگان دین اور یہاں کے بادشاہوں کے تعلقات کس انداز کے تھے، اس کے صفحہ 124 پر میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات کا ایک حصہ پڑھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کے ضرورت مند بندوں کی خدمت کرنا یہ انسان کے ذاتی اعمال پر بھاری عمل ہے، اور وہ بندہ جو اللہ کے کمزور، غریب، مستحق بندوں کی ضرورت مند کے کام آ جائے وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کہ اگر کوئی اپنے اوراد و وظائف میں مشغول ہو اور کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اوراد و وظائف کو چھوڑے اور حتی المقدور اس ضرورت مند کی ضرورت کا خیال کرے۔ یہ تو تھی تعلیمات آپ کی، لیکن آپ کے عملی زندگی کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ ایک کتاب ہے معین الارواح، اس میں یہ واقعہ تحریر ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اللہ کی یاد میں غرق اور مستغرق تھے۔ ایک غریب مزدور آیا، کسان، اور اس نے آ کر کے کہا حضور عالی جاہ، حاکم نے میری پیداوار روک لی ہے، میں کسان آدمی ہوں، جب اس سے مجھے پیداوار ہی نہیں ملے گی تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے حضور۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک شاہی فرمان نہیں لاؤ گے یہ پیداوار کرنے کا حق بالکل نہیں دوں گا۔ حضور آپ کے مرید خاص حضرت خواجہ قطب الدین دہلی میں ہیں اور وہ بادشاہ کے بڑے قریب ہیں، آپ ان کو ایک خط لکھ دیجئے تاکہ وہ میری رسائی بادشاہ تک کرا دے اور میں شاہی فرمان لے آؤں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سن کے فرمانے لگے اگر ایسا فرمان لے لیا جائے کہ جب تک زمین رہے کوئی حاکم نہ روک سکے، کوئی اعتراض نہ کر سکے، اور آپ کاشتکاری کرتے رہے، بلیوں اچھلنے لگا خوشی کے مارے، حضور اگر ایسا ہو جائے تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اٹھے، ساتھ چلنے لگے، کسی کو کوئی اطلاع نہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ جب دہلی کے قریب آئے تو کسی نے دیکھ لیا تو اس نے بھاگ دوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت خواجہ قطب الدین کو اطلاع دی۔ حضرت خواجہ قطب الدین نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ ماں اپنے گھوڑوں کے فوجیوں کے استقبال کے لیے باہر نکلا، حضور مجھے بتا دیتے کوئی حکم ہوتا، آپ اتنی دور کیوں تشریف لائے؟ تو حضرت نے جو جملہ فرمایا، اللہ اکبر، فرمانے لگے کہ یہ غریب کسان میرے پاس آیا تھا اور اپنی غربت اور مجبوری کی وجہ سے اللہ کے اتنے نزدیک تھا کہ میں اس پر خدا کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا بندگی کو حاصل کرنے کے لیے، بندگی کو حاصل کرنے کے لیے۔ میرے آنے سے یہ کسان خوش ہو جائے گا اور مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اے ملک کے حکمرانوں، ملک کے سی ایم، ملک کے پی ایم اور ملک کے منتریوں اور ایم پیز، ایم ایل اوز اور آئی ایس اور پی سی ایس افسران، میں تمام کرسیوں اقتدار کے ذمہ داروں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، یہ کردار، یہ رویہ، یہ اخلاق پیدا کیجئے۔ جب ضرورت مند کوئی تمہارے پاس آفس میں آئے، اے مالداروں، جب تمہارے پاس کوئی ضرورت مند آئے تو نخرے نہ دکھایا کرو، اپنی عزت و شان نہ دکھایا کرو، بلکہ اسے خدا کا بھیجا ہوا فرستادہ سمجھ کر اس کے ساتھ مدد کا معاملہ، رحم کا معاملہ کیا کرو، تو خدا کی برکتیں زمین پر آویں گی اور زمین کے رشتے رب سے جڑیں گے۔ رہے گا نا یہ عملیات؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گزشتہ زمانے میں بادشاہوں کے مشائخ اور بزرگوں سے جیسے تعلقات تھے، ہماری موجودہ حکومت کو بھی
دھرم گروؤں سے، علماء سے، بزرگوں سے، پنڈتوں سے وہی عقیدت و محبت رکھ کر کے اس ملک کے مفاد میں کام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا گلشن ہے، اس کو چاروں طرف سے گل و گلزار بنانا اور کانٹوں سے اس کی حفاظت کرنا، یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔